اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سٹارٹ کریں گے رائٹ فرام دا بگننگ آف دا سورہ. ریسائٹ اگر کرنا ہوگا تو آئی ریسائٹ ٹورڈز دی اینڈ آف دا کلاس اگر ٹائم ہوا تو. میں ابھی اس لیے نہیں ریسائٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس کی یہ جو سورہ ہے یہ اینڈ ہوتی ہے جو ہے آیت سجدے کی آیت آتی ہے، اور اگر میں اینڈ میں پڑھوں گی تو کلاس ختم ہوگی اور سب کو یاد رہے گا کہ ہمیں سجدہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں نے اس دل میں سوچا کہ اس کا آبویسلی آپ لوگوں کو تو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہی ہوگا کہ یہ سب سے پہلی ریویلیشن ہے، سب سے پہلی وحی ہے، اور ہسٹوریکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو وہ حصہ تھا کہ جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے اور آپ مکے کی آپ کی زندگی ہے، اور آپ جو تھے اس زمانے میں غار حرا میں جا کے جو ہے دنوں جا کے رہتے تھے، اور ایک گہری سوچ میں رہتے تھے، ایک ایسی عبادت میں رہتے تھے جس اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ میڈیٹیشن تھی کہ آپ سوچتے رہتے تھے اور آپ وہاں پر جا کر جو ہے وقت گزارا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کبھی آپ کو کھانا پہنچاتی تھیں اور آپ ادھر ہی جا کے رہتے تھے، اور آپ کو اس زمانے میں آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے تھے کہ جو آپ چیز ہوتی تھی تو وہ آپ دیکھتے تھے کہ حقیقت میں بھی ہو رہی ہے. تو یہ ہسٹری تھی. تو اس وقت غار حرا جو جبل نور پر ہے مکے میں، اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے. یہ ساری باتیں سب کو معلوم ہیں لیکن میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ان کیس کسی کو نہیں پتا ہو تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ یہی تھی. آ کے انہوں نے کہا اقرا، پڑھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو لکھنا یا پڑھنا جو ہے نہیں آتا تھا، وہ اس سے ناواقف تھے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. اور پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو کس کے پھر پکڑا اور جیسے امبریس کیا اور کہا نہیں پڑھو. اور پھر انہوں نے یہی ریپیٹ کیا کہ مجھے نہیں آتا، اور پھر اتنے زور سے پکڑا ان کو اور پھر ان سے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق اور خلق الانسان من علق. اور پھر یہ آیتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہیں جبریل علیہ السلام لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریاکشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب بہت مطلب ایک ڈر گئے، ایک خوف میں آ گئے کہ یہ کیا ہوا واقعہ. بشریت کا تقاضا تھا، انسان تھے، اور گئے حضرت خدیجہ سے کہا جا کے کہ مجھے کور کر دو، زمین لونی کہ مجھے جو ہے کور کر دو. اور آپ کو ایک گھبراہٹ تھی. اور پھر حضرت خدیجہ جو تھیں آپ کی غم گسار وائف، وہ آپ کو اپنے کزن کے پاس لے کر گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس، جو کہ جو تھے جسے کہتے ہیں جانتے تھے یہ جوئش ٹریڈیشن جو ہے، اور یہ لکھا کرتے تھے، جو تورات کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یہ وہی فرشتہ آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے. اور یہ ساری یہ سٹوری جو ہے عام طور پہ بچپن سے پڑھائی جاتی ہے سنڈے اسکول میں ہر جگہ پہ، تو لوگ جانتے ہیں یہ بگننگ تھی. بہرحال دس از دا انٹروڈکشن. انشاءاللہ تعالیٰ میں آئی وانٹ ٹو ایکسپینڈ کہ اب ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تو اس کا سب کو معلوم ہے. لیٹس ٹرائی ٹو اسٹڈی دس سورہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو پہلی آیت، read in the name of your Lord who created. تو the most important thing to note is کہ سب سے پہلا لفظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ ریڈ، پڑھنے کے لیے. کس قدر امپورٹنس ہے علم کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو بھیجی ہے اقرا. اور ریڈ دوسری چیز جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ آپ پڑھیے.
اگر کوئی نالج دنیا کی سیکولر نالج نہیں ہے، ہمیں یہ چیز دماغ سے نکال دینی چاہیے کوئی ریلیجس نالج ہے اور سیکولر نالج ہے. ہر نالج انسان کو اس لحاظ سے حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم حاصل کرتے ہیں تاکہ جو بینیفٹ اللہ تعالیٰ نے اس نالج میں لکھا ہے وہ ہمیں نصیب ہو. اور تو وہ کہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی، کہ ریڈ ان دا نیم آف یور رب، اپنے رب کے نام میں. آپ کے رب جو ربوبیت کا نام ادھر لیا گیا، آپ کو پتا ہر سورہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. ہم پڑھتے ہی اللہ کے نام کے ساتھ ہیں، رائٹ؟ لیکن یہاں پر جو حوالہ دیا گیا وہ بسم اللہ سے پہلے بسم ربک، رب کا، کہ رب جو ہے تمہارا جو لارڈ ہے، جو تمہارا جو رب ہے، وہ جو تمہاری تمام ضروریات کا ٹیک کیئر کرنے والا ہے، جو تمہیں دیکھنے والا ہے، ہر طرح کی تمہاری جو مٹیریل نیڈز اگر وہ پوری کر رہا ہے تو یقیناً وہ تمہاری جو ہے روحانی تربیت بھی، تمہاری علمی تربیت بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سامان اتارا ہے جو انسان کی زیادہ بڑی ضرورت ہے. کہ اس پہ، کیونکہ جو فزیکل سسٹیننس ہوتی ہے اس کا تو تعلق آپ کی دنیاوی زندگی سے، اور یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، لیکن جو اسپریچول سسٹیننس ہے، جو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس کا تعلق جو ہے انسان کی ابدی زندگی سے، ہمیشہ کی زندگی سے. تو اس کی نالج بھیجنے والی بھی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اقرا بسم ربک الذی، کون وہ رب ہے؟ جو خلق، who created. تو ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ who created، مطلب he created everything. پوری کی پوری یونیورس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جو کچھ انسان، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیف کے اندر بیٹھے اور کہا ہے کہ پوری کی پوری یونیورس جو ارد گرد سے تم دیکھ رہے ہو، وہ ساری کی ساری جو تخلیق ہے، جو انسان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے دنیا میں آنے کا، کہ وہ اپنے ارد گرد جو کچھ بھی دیکھتا ہے، جو کچھ موجود ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. تو وہ تمہارے رب نے بنائے ہیں. تو پڑھو اس کے نام میں، اپنے رب کے نام میں، کہ جس نے سب کچھ بنایا ہے. خلق الانسان من علق، He created man from a clinging form. کہ انسان کی تخلیق کے اوپر آگے کہ انسان جو ہے پوری کائنات ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا، خلقت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کس کو دی ہے؟ سب سے بڑی فضیلت انسان کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کر رہے ہیں کہ خلق الانسان من علق. علق کسے کہتے ہیں؟ علقہ جو ہے وہ ایک سٹیج ہے، ایک ایمبریونک سٹیج ہے. آج اس کے جو ہے دو میننگز ہیں. ایک تو ہے کلنگنگ کا میننگ. کلنگنگ کا میننگ جو ہے کدھر سے آیا ہے کہ جو ہے عربی جو ہے علقہ اس کو بھی کہتے ہیں، جو لیچ ہوتی ہے نا، جو کہ جسم پہ لگاتے ہیں اور وہ اس سے خون، وہ انسان کا جو ہے وہ اندر سے وہ سک کرتی ہے، رائٹ؟ جسے حجامہ کرتے تھے اوریجنلی. تو جو لیچ ہوتی ہے اس کو بھی علقہ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، وہ چمٹ جاتی ہے ایک جگہ پر. تو انسان کی حیثیت کیا ہے؟ تو کلنگنگ کا کانسیپٹ یہ ہے. تو یہ ایمبریونک، بلکہ ایمبریولوجی کی بک سے میں یہ ڈائیگرام ہے، ایک مسلمان ہو گئے تھے ایمبریولوجسٹ، اور انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی تھی تو اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جو ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایمبریو کو، دیکھیں نیچے تصویر جو ہے وہ ایمبریو کی ہے اور یہ لیچ ہے، تو آپ اگر کمپیئر کریں تو دونوں کی شکل کس قدر ملتی جلتی ہے. اور جس طرح سے لیچ چپک جاتی ہے اور وہ خون جو ہے اپنی نرشمنٹ جو ہوتی ہے وہ لے رہی ہوتی ہے جس جگہ پہ ہوتی ہے، تو انسان کی بھی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اس قدر مطلب ڈپینڈنسی کی انتہا ہے کہ وہ اپنی ماں کے جو یوٹرس کے اندر جو ہوتا ہے کس طریقے سے اٹیچ ہوتا ہے اور اپنی غذائیت جو ہوتا ہے وہ وہاں سے لے رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے اس رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے تم کو جو ہے اس سٹیج سے تمہاری پرورش کی، بلکہ اس سے بھی پہلے سٹیج سے آبویسلی، لیکن یہ تمہاری حالت تھی، یہ تمہاری ہمبل بگننگز ہیں، تمہاری یہ ہمبل بگننگز ہیں کہ تم یہاں سے آئے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلے ہے. دوسرا جو اس کا میننگ ہوتا ہے کہ علاقہ کا جو دوسرا ایک میننگ ہوتا ہے، ایک تو کلنگنگ کا میننگ کیا ہے، دوسرا میننگ ہوتا ہے اردو میں بھی کہتے ہیں معلق، کوئی چیز لٹکی ہوئی ہو. اب وہ پتہ ہے کوئی چیز لٹکی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بائی اٹ سیلف انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اس کو کہیں سے آپ لٹکائیں گے ہی، وہ اٹ از ڈیپینڈنٹ آن سم تھنگ. معلق ہے وہ کوئی چیز، اسٹیبل کنڈیشن میں نہیں ہے وہ.
رائٹ. تو وہ جو علقہ جو اسٹیج ہے، جو انسان کی بگننگ ہے، وہ اتنی ہمبل بگننگ ہے، اتنی فقر والی بگننگ ہے کہ انسان جو ہے یہاں سے بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا عالیشان ایک مخلوق دیکھتے ہو، لیکن یاد رکھو تم یہاں سے آئے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے سب سے پہلی یہ آیت ہے. پھر اس کے بعد جو تھرڈ ہے، اقرا وربک الاکرم، ریڈ اینڈ یور لارڈ از موسٹ گریشیس، کہ تمہارا جو رب ہے، کہ پھر سے پڑھو. تو اسکالرز نے کہا کہ 2 دفعہ اقرا ہے. پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ پڑھیے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ آپ پڑھ کے سب لوگوں تک آپ نے یہ پہنچانا ہے، اس لیے سیکنڈ ٹائم ریپیٹ ہوا. اور لوگوں کو یہ بتائی کہ تمہارا رب جو ہے وہ تو سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے. وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کے بے شک ہم نے بنی آدم کو جو ہے آنر کیا ہے. He is the most gracious. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی گریشیسنس کیا بتائی گئی ہے؟ الذی علم بالقلم، کہ اس نے he taught by means of pen. قلم پین کو کہتے ہیں، اور علامہ ٹیچ. تو اللہ تعالیٰ نے جو علم جو انسان کو دیا ہے وہ قلم کے تھرو جو ہے وہ دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ جو سویلائزیشن میں کسی قسم کی بھی جو نالج ہوتی ہے وہ 2 ہی طریقوں سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. آپ آتے ہیں، اس کے بعد آپ جو پہلے نالج موجود ہوتی ہے وہ کتابیں آپ کو پڑھنی ہوتی ہیں. اگر آپ کسی بھی جگہ پہ پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ اپنی ریسرچ اس وقت نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش نہ کریں. تو آلریڈی جو کام موجود ہوتا ہے، جو بکس ہوتی ہیں، آپ کو ان کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، ان کو ماسٹر کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ جا کر ہم کوئی اور ریسرچ کر سکیں، اپنا کوئی کام کر سکیں. اور پھر وہ نالج جو ہوتی ہے، جو نئی نالج جو ریسرچ کے ذریعے سے آتی ہے، اس کو پھر کتابوں میں لکھا جاتا ہے. اور پھر وہ کتابیں نیکسٹ جنریشن کے لیے، جو نیکسٹ جنریشن آتی ہے وہ ان کتابوں کو رجوع کرتی ہے. تو پوری سویلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے، ان کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن جو ہے، جس سے انسان تمام علوم حاصل کرتا ہے، تمام ترقی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، ہر طرح کے جو علوم ہیں، جو فزیکل ورلڈ کے بھی ہیں، مٹیریل ورلڈ کے بھی ہیں. اور یہ تو خیر سب سے بڑا علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہے. تو اس کا ٹریڈیشن کیا ہے کہ اٹ از اے اسپوکن تھنگ، یا پھر اٹ از اے ریسائٹل. آپ ریڈ کرتے ہیں یا پھر یو رائٹ اٹ ڈاؤن، رائٹ. تو اس طرح سے جو ہے نالج پریزرو ہوتی ہے، نالج اکوائر کی جاتی ہے بائی اسٹڈنگ، اور نالج پریزرو کی جاتی ہے بائی رائٹنگ، رائٹ. تو یہی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا بتایا کہ دیکھو تم جب پیدا ہوئے تھے تو لا تعلمون شیئا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو تمہاری ماؤں کے جو ہم نے نکالا تھا ان کے بطن سے، ماں کے، تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تمہارے کیسے انسان بچہ جو ہوتا ہے مائل سٹونز جو ہے وہ کور کرتا جاتا ہے اور سیکھتا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے علم الانسان ما لم یعلم، who taught man what he did not know. تو انسان کو کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو انسان نہیں جانتا تھا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. سیریسلی اگر آپ ابھی کوئی لینگویج، یا بڑی انسان جب عمر میں پہنچ جاتا ہے، اب کوئی بولے کہ جا کے اسپینش سیکھو یا فرینچ سیکھو، تو انسان آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن کتنی محنت درکار ہوتی ہے سیکھنے کے لیے. کوئی لینگویج کو سیکھنے میں کس قدر محنت درکار ہوتی ہے. جبکہ جب بچہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پوری کی پوری ایک لینگویج بول کر اس کو پلا دیتے ہیں، وہ اپنی ماں کی زبان پوری وہ بول رہا ہوتا ہے. جس جگہ پہ رہتا ہے، جس جگہ گرو کرتا ہے، وہاں کی لینگویج اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا. یہ اتنے ہم لوگ لیونگ میریکلز دیکھتے ہیں، اور سبحان اللہ، اینڈ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنی کہتے ہیں کہ دیکھو انسان پہ میں نے کتنا کرم کیا ہے کہ انسان کو ہم سوچتے ہیں، ہمارا سوچنے کا ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیکلٹی دی انسان کو ریزن کرنے کی، سوچنے کی، ریشنلائز کرنے کی. اب اس چیز کو جو ہے انسان نہ صرف جو ہے آگے کس طرح سے ٹرانسمٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قلم عطا کیا، اس کو کہ تمہاری سوچ سے، تمہاری ریسرچ سے، جس طرح سے بھی تم لرن کرو گے تو اس نالج کو کس طرح سے انسان پریزرو کرے گا. تو سب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے. تو اگر ہم اللہ کے نام کے ساتھ ہر نالج حاصل کریں تو وہ ہمارے لیے کس چیز کا ذریعہ بنے گی؟ اللہ کے شکر گزاری کا ذریعہ بنے گی، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی،
اور وہ علم نافعن ہوگا کہ آپ اس علم کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ دوسروں کی زندگیاں بھی جو ہیں وہ بہتر ہوں، رائٹ. لیکن ہوا کیا کہ آگے کی جو سورہ ہے وہ کیا ہے؟ آن دا کنٹری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کلا ان الانسان لیطغی. آن دا کنٹری آئی تھنک ٹرانسلیشن میں صحیح سے کاپی نہیں کر سکی. کلا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو نہیں، یہ نہیں ہوا. ان الانسان لیطغی کہ surely the human being rebelled. ان الانسان لیطغی. یطغی کسے کہتے ہیں؟ لام تو خیر ایمفسس کے لیے آیا ہے. طغیانی جو آتی ہے نا سمندر میں، اور طغیانی کیا ہوتی ہے کہ جو ایک سٹارم آتا ہے، سٹارم میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک لمٹ ہوتی ہے پانی کی، اس کو پانی کراس کر کے جو ہے زمین پر آ جاتا ہے، ایک تجاوز کر کے اس کو زمین پر جو ہے وہ پانی آ جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں طغیانی. پانی میں طغیانی ہے، لائک پانی جو ہے اپنی لمٹ کراس کر گیا ہے. تو آن دا کنٹری یہ مطلب یہ خلاف توقع یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ علم جو تھا انسان کو ہیوملٹی عطا کرتا، اس علم نے انسان کو سرکش بنا دیا. اور انسان نے کہا کہ ہم نے تو تمام فتوحات کر لی ہیں، ہم نے تمام چیزوں کے اوپر ہم جو ہیں ہم قادر ہو گئے ہیں، ہر چیز ہم نے مسخر کر لی ہے، اسپیس ہم جو ہے وہ کر چکے ہیں، ہمیں ہر چیز پتہ ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ کس طرح سے کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے. اور اس ایک انسان کے اندر ایک غرور آ جاتا ہے اور ایک بے رحمی آ جاتی ہے، اور وہ نالج جو ہے اس کے لیے ایک فتنہ بن جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو کیا دیکھتا ہے؟ when he thinks he is self-sufficient. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کنٹراسٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمبل بگننگ بتائی ہے کہ تم تو ایسی چیز تھے کہ تم تو جیسے کوئی چمٹے ہوئے تھے، اور اپنی ماں کے اور نرشمنٹ کے لیے جو تھے تم اپنی ماں سے چمٹے ہوئے تھے ایک لیچ کی طرح، معلق تھے، انسٹیبل تھے. اور اب تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم استغنا، کہ اپنے آپ کو تم سمجھتے ہو کہ تم سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہو، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم جو ہو اپنی مرضی تم اب چلا سکتے ہو. تو ان الانسان رآہ استغنا اینڈ ہی سیز ہمسیلف. ہے نہیں انسان سیلف سفیشینٹ، obviously انسان کی تو حیثیت فقر کی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ سب انتم الفقراء، کہ تم لوگ تو سب فقیر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے الغنی. لیکن انسان اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں تو بڑا کیا چیز میں بن گیا ہوں، اور پوری کی پوری کائنات جو ہے اب وہ میرے کنٹرول میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ گیم اوور کیا ہے، کہ کر لو تمہیں جو کچھ کرنا ہے. ان الی ربک الرجعا، surely to your Lord is the return، کہ تم نے واپس اپنے رب کے پاس ہی جو ہے آنا ہے، تم نے اپنے رب کے پاس ہی آنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کیس اسٹڈی بتائی ہے کہ یہ جب انسان جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جب اس کے سر پہ چڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ غرور، اپنا گھمنڈ جو ہے اس کے سر کے اوپر جو چڑھ جاتا ہے، تو اس کی ایک کیس اسٹڈی بتائی ہے. وہ کیا بتائی ہے کہ یہ آیتیں جو تھیں یہ بعد میں آئی تھیں. اس سورہ کی ہی ہے کہ ابو جہل کے بارے میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز کا طریقہ بھی بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ ابو جہل جو تھا، جو دشمن تھا، وہ روکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ہے وہ کہتا تھا کہ وہ، اور ان کے ساتھ بہت ہی ناشائستہ قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو ایذا دینے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ وہ حرکتیں کیا کرتا تھا. تو اس کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا، Have you seen the man who forbids، تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے. کس کو منع کرتا ہے؟ عَبْدًا إِذَا صَلَّى، میرے عبد کو. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس جو ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے عبد اپنے سے ایسوشیٹ کرتے ہیں کہ عبدن، کہ میرا عبد جو ہے جو میری عبودیت میں ہے، اس کو دیکھو کہ وہ جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو یہ شخص جو ہے اس کو روکتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، Have you seen whether he is rightly guided، کیا تو یہ شخص جو حرکتیں کر رہا ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ہدایت پر ہے؟ مطلب اس طرح کی حرکتیں کرنے سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ غلط کام کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں،
اور جب بھی کسی کمیونٹی میں کسی جگہ پر کوئی غلط کام کیا جاتا ہے تو دوسروں کو بھی جو ہے اس کی ترغیب دی جاتی ہے، اور جب دوسرے جو جن میں شر پسندی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں تو آبویسلی وہ ایک کلٹ بن جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی بھی اسلاموفوبیا آئے یا کوئی بھی چیز آئے، وہ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ پاس کر دی کسی نے، اب پتہ چلتا ہے کہ اتنے جو بیٹھے ہوتے ہیں اپنے دل میں لے کر خالی، ان کو مل جاتی ہے شے مل جاتی ہے کہ ہم بھی اب اس جو ہے یہ تو ایک موومنٹ ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو غلط چیز جو سب سے پہلے جو کام غلط کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے دروازہ کھولتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا یہ ہدایت پر ہے یہ جو ہے ایک نیا دروازہ کھول رہا ہے یہ گمراہی کا، اور یہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے. doesn't he know what he is doing؟ او امر بالتقوی اور encourages true piety، کیا یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے؟ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بڑا نیک کام کر رہے ہو، کوئی مطلب بہت اس پہ جو دما کے بوسٹ کرو، بہت اچھا کام کیا، ماشاء اللہ کیا بات ہے آپ نے کہ یہ برائی کی. یہ تو اللہ تعالیٰ وہی اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم جو رسول میرا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے میری عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، تم اس کو روکتے ہو تو تم کیا ہدایت پر ہو یا کوئی بہت تقوی کا کام کرے ہو، بہت نیکی کا کام کرے ہو؟ تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بتایا کہ پھر اس کے بعد کیا اس کا ڈسکنیکٹ کیا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا، does he not realize that God sees it all؟ کیا اس کو یہ چیز، یہ اس کا ڈسکنیکٹ ہے کہ جو جیسے کہتے ہیں سر پہ جب انسان کے خون چڑھتا ہے، جب غرور چڑھتا ہے، جب انسان اپنا خدا بننے کے لیے آتا ہے تو وہ کیا وہ بھول گیا کہ اس کے اوپر بھی کوئی اتھارٹی ہے. تو ابھی یہی آئی تھی نا کہ انا الی ربک رجع، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایونچولی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس آنا ہے. تو وہی اس کا جو ڈسکنیکٹ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس انسان کا اس قدر ہی از ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ. علم یعلم بان اللہ یرا، کہ بھول گیا اپنی ہمبل بگننگز، اور اب جو ہے اور ہے بھول گیا کہ کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جو غفلت ہے اس کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ال فیٹ جو ہے وہ بتایا ہے کہ کیا اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا جو اس نے ارن کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، نو اف ہی ڈز ناٹ اسٹاپ، اگر یہ نہیں رکے گا اپنے اس کام سے، یہ جو اپنے، تو ہم اس کو we will drag him by his forelock. فورلاک کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے ایک تصویر ڈالی ہے کہ یہ جیسے کوئی جانور گھوڑے ہوتا ہے نا، یہاں پر یہ بیچ میں ایک مین آف ہیئر ہوتا ہے، اس کو فورلاک کہتے ہیں. اور انسان کی جو فورلاک یعنی جو پیشانی ہوتی ہے، یہاں پہ انسان کا جو ہوتا ہے جو تھنکنگ پارٹ ہوتا ہے فرنٹل لوب، اٹ از فار تھنکنگ، پلاننگ، میموری، تو یہ سے جو فرنٹل لوب کہتے ہیں سامنے کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تمام کے تمام جو انسان جو کام انیشیٹ کرتا ہے نا وہ اپنے ادھر سے سیریبرم سے کرتا ہے، یہ سامنے کا حصہ جو ہے برین کا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا اس کا وہ ایسی ٹرمنالوجی میں کیا ہے کہ اٹ اپلائز، کہ یہ سمجھتے تھے کہ جو عرب جو ہے سمجھتے تھے کہ جانور ہوتا ہے اس کے سامنے کے ادھر بال ہوتے ہیں، اور یہ سامنے کے بال جو ہیں جیسے اس کا کنٹرول ہے اس کا، اور اس کے سر کے اوپر ہیں، اور جیسے ہوتا ہے نا کوئی منہ توڑ ہو جاتا ہے تو اس کو لائک کنٹرول کرنے کے لیے پل دا ہیڈ، اس کے بال ڈاؤن، کہ اس کا جو ہے سر کو نیچے کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، لیکن انسان کا جو ہے اسی جگہ پر جو ہے فرنٹل لوب ہوتا ہے، اور تمام اس کے جو ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں انیشیٹ ہوتے ہیں وہ وہیں سے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ کانسیپٹ جو ناسیہ کا ہے یہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ میں نے گریجویشن کیپ اور اس کی گاؤن کی تصویر لگائی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈارک ایجز تھے، جب یورپ بالکل اندھیرے میں تھا اور مسلمان ترقی کر رہے تھے، تو اس زمانے میں جو ہوتے تھے یہ انہوں نے مسلمانوں سے غور کیا، وہ مسلمانوں کی یونیورسٹی میں جایا کرتے تھے اور جا کے ان سے جو ہے ایجوکیشن حاصل کیا کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں میں ڈفرینٹ نالجز پڑھائی جاتی تھی. اور مسلمانوں میں جو ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو کوئی اجازہ ملتی ہے، جو گریجویشن ہوتی ہے، تو اس کو یہ روب پہنایا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ روب تو مطلب عرب ہی پہنتے ہیں اب تک، رائٹ؟ تو روب پہنایا جاتا تھا، اور یہ سر پہ جو گریجویشن کیپ ہوتی تھی اس کی جو ٹیسل ہوتی ہے وہ جو ہوتی تھی وہ ناسیہ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی تھی، تاکہ جو اسکالر بنے
اب علم آ گیا نا انسان کے پاس، رائٹ؟ جیسے ابھی یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو علم کی ہی بات ہو رہی ہے نا، اور ناسیہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو اسکالر جو بنے، جو عالم بنے، اس کو یاد رہے کہ میری ناسیہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب لوگوں کے اوپر میرے ایک پاور آ گئی ہے، مجھے یہ نالج دی گئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کے ذہنوں کو مینیپولیٹ کروں کوئی دنیاوی غرض سے. تو یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے کہ میری ناسیہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کوئی انڈیپینڈنٹ وہ نہیں ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں. اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ آنر کیا ہے، یہ علم دیا ہے، تو مجھے اس کو لوگوں کے بینیفٹ کے لیے ہی اور اللہ کی عبادت میں ہی جو ہے اس کو سرو کرنا ہے. تو دس واز دا کانسیپٹ، دس از وائی دے یوز ٹو ہیو دا ٹیسل. تو یہ جو ہے سبحان اللہ، یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ جو یہاں پہ جو گریجویشن یہ جو پہنا جاتا ہے، یہ actually has come from the Muslims. Anyway, this was besides the point, لیکن I always am so fascinated by it, so I brought it up. Anyway, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اگر یہ نہیں رکے گا تو we shall drag him by his forelock. یعنی یہ جس اپنے دماغ کے حصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور میں جو چاہے کروں، جو میرے بندے کو، میرے عبد کو یہ ٹارچر کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر if he does not stop, we shall drag him by his forelock. اور اللہ کی مرسی دیکھیں کہ when he says کہ if he does not stop, like اللہ تعالیٰ کے لیے تمام اپنے بندے جو ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ سب ہدایت پر آ جائیں، لیکن جو نہیں آتا وہ اپنا جو ہے نصیب خود چن لیتا ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ناسیاتن کاذباتن خاطئہ، a lying sinful forelock. تو وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے ہی تمام انٹلیکچوئل پروسیسز جو ہوتے ہیں وہ انیشیٹ کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھوٹ بولنا گنہگار فور لاک ہے یہ. اور پھر وہ دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ ابو جہل بہت پاورفل ہوتا تھا، تو کہتا تھا میں حرم میں تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، یعنی کعبہ کے سامنے میرے بڑے گارڈز ہیں اور وہ ادھر کی نگرانی کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ تم کیسے ادھر عبادت کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو let him summon his comrades، بلانے دو اپنے سے، بولو اپنے گارڈز کو بلا کے لے کر آئے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، we shall summon the guards of hell. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، زبانیہ کس سے کہتے ہیں؟ کہ ان فرشتوں کو کہ جو کہ جہنم میں ہے. ایکچولی زبانہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پش اوے کرنا. تو جو بادشاہ ہوتے تھے پرانے زمانے، محاورتاً یوز کیا جاتا، بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو جیسے ان کا ایک سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا ہے، سارے ان کے بادشاہ کے گرد گارڈز ہوتے ہیں. تو کوئی اگر آنے کی کوشش کرے اس کو اس کی جو بھی بادشاہ کے ارد گرد، تو گارڈز ہوتے ہیں اس کو دھکا دے کر ہٹاتے ہیں، ہٹو یہاں سے، ادھر بادشاہ ہے، تم اس قریب نہیں آ سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہی ورڈ جو ہے خیر یوز کیا کہ سند الزبانیہ. زبانیہ کہتے ہیں کہ جو گارڈز ہیں جو جہنم کے گارڈز ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان کو جو ہے بلائیں گے. اور پھر آخری آیت جو ہے جو سجدے کی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلا، نو، یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کلا لا تطعہ، کبھی اس کی جو یہ شخص اس روش پر ہو. کس روش پر ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے کفر میں، کیونکہ سورت تو اس سے ہی شروع ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، انسان کو بنایا، اس کو علم دیا، اس کی تکریم کی، اس کو قلم کا تحفہ دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام علوم سکھائے انسان کو، تمام مدارج سے جو ہے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن اس کو عطا کیا. اور وہ تمام چیزیں ملنے کے باوجود جو ہے انسان اپنی جو ہے اس پہ اڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تطعہ، کہ اس کی کوئی اس طرح کے بیہیویئر جو بھی کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور obviously تمام انسانیت کے لیے وہ اس کی کوئی پیروی نہ کرے. never obey him and bow down in sajda wasjud، کہ سجدہ کرو، waqtarib and come close to me، سجدہ کرو and come close to me. Now ایک ناسیہ تھی جو کہ ہٹ دھرم ہو گئی، طغیان میں چلی گئی، ریبیلین میں چلی گئی ایک ناسیہ، اور کیا کچھ کر رہی تھی. اور ایک ناسیہ ایسی ہے، ایک فور ہیڈ ایسا ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے سجدے میں، جو اللہ کے آگے سجدے میں جھکتا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں جھکتا ہے تو وہ اللہ کا قرب اس کو جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ جو ہے سجدہ کرو اور میرا قرب تم کو جو ہے نصیب ہوگا، میرے قریب ہو جاؤ.
تو یہ دو ناسیہ کا جو ہے کمپیریزن کیا گیا ہے. Before I do this, I took this from معرف القرآن. قرآن اس کی تفسیر میں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں کہ جو ہے the closest that a servant can be to his Lord is when he is in prostration, یعنی سجدے میں. Therefore make abundant supplications while prostrating. تو اس کے بعد جو ہے کہ بیکاز اٹ از فٹنگ اینڈ پراپر دیٹ سپلیکیشن از ایکسیپٹیڈ ان اسٹیٹ آف پروسٹریشن. جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے جو ہے وہ قریب ہوتا ہے. بڑے سارے اس کے ریزنز دیے گئے کہ یہ جو ہے سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے الٹیمیٹ آبویسلی انسان جو جھکتا ہے اس کا سائن ہے کہ انسان جو اپنی جو فور ہیڈ ہے جہاں سے تمام وہ سوچ ہے اس کی عقل ہے ہر چیز کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ رکھ دیتا ہے. ایک اور اس کی ایکسپلینیشن یہ دی جاتی ہے کہ جس طریقے سے جو ہے ایک درخت جو ہوتا ہے اس کی روٹس جو ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر جاتی ہیں. اس کی روٹس جو ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر جاتی ہیں اور وہ درخت جو ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اتنا ہی اپرائٹ ہوتا ہے اور اتنا ہی طاقتور اور عظیم الشان وہ درخت ہوتا ہے جس کی روٹس جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, زمین کے اندر چلتی چلی جاتی ہیں میلوں. تو انسان جب سجدے کے اندر جاتا ہے تو اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. اس کی روٹ کیا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو انسان کی جو اسٹرینتھ ہے, انسان کی جو پوری کی پوری جو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو کچھ انسان ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ یا رب کہ آپ کے آگے میں جھکتا ہوں, آپ کے آگے میں سجدہ رکھتا ہوں, میں کمزور ہوں, میں فقیر ہوں, میں اپنے فقر کا آپ مجھے جو ہیں یا رب دیکھنے والے ہیں, میرے رب جو ہیں وہ آپ ہیں. تو ایک ربوبیت کا ایک پرفیکٹ سمبولک ویلیو ہے سجدے کی. خیر وہ رولنگ انہوں نے دی ہے معرف القرآن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کی سجدے میں دعا نہیں کرتے تھے, اور جو دعائیں ہوتی تھیں وہ عربی میں جو ہیں ریکارڈڈ ہیں وہ کی جاتی ہیں, لیکن نوافل میں آپ جو چاہے جو ہوتی ہیں سجدے میں دعا کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے رولنگ دی ہے. فقہی معاملات میں میری نالج بہت زیادہ کیا بالکل بھی کوئی خاص نہیں ہے, تو لیکن یہ معرف القرآن میں یہ اوپینین جو ہے یہ دیا گیا ہے. اوکے, now going back to this surah کہ why سبحان اللہ, اصل جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ شروع ہوتی ہے اقرا سے اور ختم ہوتی ہے وقترب سے. وسجد وقترب شروع ہوئی کس چیز سے؟ پڑھو, علم حاصل کرو, کتاب پڑھو, کوئی بھی کتاب. obviously قرآن تو ہے ہی ہے اقرا سے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کا ذکر کیا کہ قلم سے ہم نے علم دیا, انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا. تو اب ختم کس چیز پہ ہوئی؟ وقترب پہ. لائک ایسا علم ہو, ایسی نالج ہو کہ وہ اللہ کا قرب عطا کرے, وہ انسان میں ہیوملٹی پیدا کرے, انسان میں عاجزی پیدا کرے, انسان اس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو, اتنا شکر گزار ہو علم کی دولت پر, علم ملنے پر اتنا شکر گزار ہو, اس کا دل اتنا سرشار ہو گریٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں وہ جھکتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے اس کو نصیب ہوتا چلا جائے. تو شروع ہوتی ہے اقرا سے, ختم ہوتی ہے وقترب پر. تو ابھی تو ہم نے ایک کیس سٹڈی پڑھی ایسے شخص کی کہ جو ہٹ درم ہو گیا, جو نکل گیا, جس میں طغیانی تھی. اب میں I will connect it back to سورۃ البقرہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, کیونکہ قرآن تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سارا جیسے خوبصورت ایک وہ ہے کنیکشن در کنیکشن ہے قرآن کے اندر, جیسے it is پورا بنا ہوا ہے قرآن جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ. اب جو ہے یہ واقعہ جو ہے سورۃ الاعراف میں بھی آیا. سورۃ الاعراف کی آیتیں ہیں, میں نے ٹرانسلیشن زیادہ لکھی ہے کیونکہ مجھے پتا تھا ٹائم نہیں ہوگا, کہ جب جادوگر آتے ہیں فرعون کے پاس, جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں نا عصا لے کر, اور فرعون دیکھتا ہے کہ یہ تو عصا جو ہے یہ سانپ میں بدل گیا, تو اس کو جو ادھر وہ لیڈرز ہوتے ہیں کہتے ہیں تو جادوگر ہے, بلاؤ جادوگروں کو مقابلہ کراؤ, یہ he would be defeated. So the sorcerers came to the Pharaoh and said, shall we be rewarded if we win? وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے بیٹ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو تو ہمارا انعام کیا ہوگا. ظاہری بات ہے وہ سوچیں کہ اب ہمارا یہ چانس ہے بادشاہ کے اس میں پہنچے ہیں, ہمیں ملے گا کیا آخر, اتنا بڑی جو ہے
معرکہ ہونے والا ہے. تو he said yes of course. قال نعم وإنكم لمن المقربین, کہ تم جو ہو میرے سب سے کلوز ایسوسیٹس ہو گے, میرے مقرب ہو جاؤ گے تم, جسے کہتے ہیں میری انر سرکل میں آ جاؤ گے. بادشاہ کی انر سرکل میں آنے کا مطلب ہے بادشاہ کے پاس اتنی پاور ہے, اتنی پریویلیجز ہیں, پتہ نہیں کتنے انعامات اور کتنی سہولتیں اور کتنی مراعات جو ہیں ملیں گی کہ اگر بادشاہ کا جو ہے قرب نصیب ہوگا. قال نعم وإنكم لمن المقربین. تو پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ will you throw first or shall we. وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ you throw. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھینکو اپنے تم جو بھی تم لے کر آئے ہو, ڈنڈیاں اور رسیاں اور جو کچھ بھی. they did casting a spell on the people's eyes. یہ ہم نے کل بھی کیا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر ایک سحر طاری ہو گیا, اور انہوں نے جب دیکھے سارے سانپ دوڑنے شروع ہو گئے, اور برنگنگ اباؤٹ کیا چیز کہ گریٹ بہت ایک میجک جو تھا وہ کریٹ ہو گیا. Then we inspired موسیٰ, پھر فَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا اب ان اضرب بعصاک وہ ان القی, کہ آپ اپنا جو ہے عصا جو ہے پھینکیں. اور لو اینڈ بیہولڈ اس نے کیا کیا کہ تمام جو جھوٹ جو بنائے تھے, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, کل ہم نے یاد کی تھی نا کہ وہ جو جھوٹ کوک اپ کیے تھے وہ عصا جو تھا وہ نگل گیا وہ پورے کے پورے. اور جو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جو جادوگر تھے ان کو تو پتہ چل گیا یہ تو حق ہے, ہم تو ایلیوژن کریٹ کر رہے تھے, ہم تو بیوقوف بنا رہے تھے لوگوں کو, لیکن یہ تو واقعی میں جو ہے میریکل تھا, یہ تو کن فیکون ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی چیز سے بھی کسی چیز کو بنا دیا. اور فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین, اور they were defeated there and utterly humiliated. ظاہر ہے وہ تو ہار گئے, لیکن اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مجہول میں آیا ہے, پیسو ٹون میں آیا ہے. وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ, اور وہ گرا دیے گئے, سجدے میں جو تھے وہ گر گئے. ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو. سوچیں آپ ان کی سٹوری, آپ سوچیں, بننے چلے تھے کس کے مقرب, فرعون کے مقرب, کہ اگر جیت ہو جائے گی تو فرعون کے مقرب ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا, ہار گئے. لیکن اس سے اچھی ہار کیا ہوگی کہ اللہ کے مقرب ہو گئے, سجدے میں گر گئے اور اللہ کے مقرب ہو گئے. ان کو وہ قرب نصیب ہو گیا کہ سجدہ میں, کیونکہ حدیث میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ سب سے زیادہ انسان جو ہے وہ کب کلوز ہوتا ہے. ایسی تو ہر انسان کے دنیا کی جیت اور ہار کے کوئی معنی نہیں ہے. جو چیز آپ کو اللہ سے قریب کر دے نا وہ بلیسنگ ہے, وہ نعمت ہے, وہ آپ کی جیت ہے, چاہے ہار کی فارم میں ہی کیوں نہ ہو. رائٹ, تو یہ اللہ کے جو ہے مقرب ہو گئے. دین سیکنڈ چیز, تو اب جو ہے جو سٹاف آف موسیٰ علیہ السلام, یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں. سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں ادھر, تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ آپ کے موزے سے what is in your right hand. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے, ایک کانورسیشن چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ باتیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہے. وہ کہتے ہیں قال ہی عصای, یہ تو میرا عصا ہے, میرا عصا ہے, اتوکأ علیہا, کہ میں اس پہ لین کرتا ہوں, جب مجھے سہارا چاہیے تو میں اس پہ لین بھی کرتا ہوں. وَأَحْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي, اور میرے جو شیپ ہیں, جو میری جو بھیڑ بکریاں ہیں, ان کو میں ان سے جو ہے وہ ٹرین بھی کرتا ہوں, ان کو ریسٹرین کرتا ہوں, ان کو بھی میں کنٹرول کرتا ہوں. وَلِيَا فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, اور بھی بڑے سارے اس میں میرے کام ہیں. لائک سوچ, جسے کہتے ہیں نا آپ کبھی کہ اتھارٹی کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ کیا بولتے, کہتے ہیں نہیں اس میں اور بھی میرے ساتھ بہت سارے, I also have other uses for it. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو قال القیہا یا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام اس کو آپ پھینکیے. تو موسیٰ علیہ السلام فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى, تو جب انہوں نے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا اور ادھر ادھر دوڑنے لگا. قال خذها, اللہ تعالیٰ نے کہا, وہ ڈرنے لگے بظاہر موسیٰ علیہ السلام, تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال خذها ولا تخف, he said pick it up without fear. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے اٹھا لیجئے, ڈریے مت. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى, we shall turn it back into its former state. قرآن کے جو ہے نا, it is like amazing. اگر آپ اس کی لینگویج
اسٹڈی کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لینگویج میں کیا کتنی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو آپ پکڑ لیجئے, سنعیدها we will return it. کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ عصا کی بات ہو رہی ہے. سیرتہا, سیرت کسی چیز کی جو اوریجنل جو سیرت نہیں ہوتی, کیا کسی کی اچھی سیرت ہے کسی کی بری سیرت ہے, فارم یعنی اوریجنل فارم, سیرت الاولا کہ اس کی جو اوریجنل فارم ہے اس کی طرف ہم اس کو لوٹا دیں گے. اب میں آپ کو میں کیوں یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں اور کیوں میں آپ کو بتا رہی ہوں. جب جادوگر جو تھے وہ گر گئے اللہ کے سجدے میں, رائٹ, فرعون نے ان کو کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم ایمان لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام پہ. تو وہ آگے سے فرعون کو کیا جواب دیتے ہیں کہ اب جب انہوں نے سچ دیکھ لیا تھا آنکھوں کے سامنے, اتنا کلیئر سچ دیکھ لیا تھا, تو کہنے لگے they said کہ we shall never prefer you to the clear signs that has come to us. clear signs بینات کی بات ہو رہی ہے نا, معجزوں کی بات ہو رہی ہے کہ clear sign, کیا انہوں نے clear sign دیکھ لیا تھا؟ یہ جادو نہیں ہے, یہ حق ہے. So he said we shall never prefer you to the clear sign that has come to us. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. اچھا, اور جو دوسری چیز ہے, تھوڑی سی I think میں نے صحیح اس کو پیسٹ نہیں کیا, sorry about that. تو they said کہ فطرنا کہ we do not prefer جو بینات جب ہمارے پاس آ گئی ہیں, والذی فطرنا, اور اس کے اوپر, not to him who has created us. فطرنا کا ورڈ میں نے بتایا تھا, it is of huge significance here. They could have said خلقنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا ہے, انشأنا کہ اللہ willed us to be here. They said فطرنا, فطرت کے اوپر, مطلب وہ انہوں نے کہا کہ ہماری فطرت, ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو فطرت جو رکھی ہے وہ جاگ اٹھی ہے. We have come back to our senses. ہم پہچان گئے کہ یہ ہمارا رب ہے. فطرت جو ہوتی ہے انسان کی وہ اندر سے بول اٹھتی ہے کہ یہ میرا رب ہے. تو وہ کہتے ہیں میری ہماری فطرت اس چیز کی جو الذی فطرنا, ہم اس کے اوپر تمہیں پریفرنس دیں جو جس نے ہمیں بنایا ہے. اور تم نے کیا کرنا ہے, تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے, اس دنیا کی حد تک کرو گے نا جو کچھ کرنا ہے, لیکن ہمیں تو اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے. So this was they said to Fir'aun, so this is the return to the primordial nature. سنعيدها سيرتها الأولى. میں آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بتا رہی تھی کہ عصا جو ہے, بینات جو ہیں, جو سائنس ہے اللہ تعالیٰ کے, لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی, اسی لیے تو یہ چیزیں اساطیر الاولین بن جاتی ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں اور کوئی اور سٹوری میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ کھل جا سم بولا یا کوئی چیز بولی کوئی جادو ہو گیا اور یہ ہو گیا. نہیں, یہ نہیں ہے. جو بینات اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیے ہیں, کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, سنعیدها سیرتها الاولی, تم یہ عصا پھینکو, اس کو اٹھاؤ گے, میں اس کو اس کی واپس سیرت پہ لے کر چلا جاؤں گا, بنا دوں گا, یعنی یہ دوبارہ سے عصا بن جائے گا. اور اس کا میریکل آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پھینکا عصا فرعون کے دربار میں, اور وہ بن گیا اژدہا, اور وہ کھا گیا سارے سانپوں کو, کس کو وہ واپس سیرت پہ لے کر آ گیا, کس کو واپس اپنی فطرت پہ لوٹا دیا. تو میریکل کیا عصا کے سانپ بننے کا تھا کہ دل کے اللہ کے آگے جھک جانے کا تھا؟ کون اپنی فطرت پر واپس چلا گیا؟ میریکل تو یہ تھا کہ دل اللہ کے آگے جھک گئے اور وہ سجدے میں گر پڑے اور اللہ کے مقرب بن گئے. یہ تھا میریکل. تو اب آپ کو اگین گوئنگ بیک ٹو اٹ, تو بینات کا جو ہے, تو یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا, یہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, کہ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی خواہش کی کہ پانی چاہیے ان کو, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پتھر کے اوپر جو ہے وہ اپنا عصا جو ہے اس کو ہٹ کرو. اور جب رستہ چاہیے تھا تو کہا تھا کہ جاؤ جا کے ریڈ سی کے اوپر اپنے عصا کو ہٹ کرو, تو خشکی آ گئی تھی, رائٹ. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. لیکن جب تمام سائنس بتانے کے بعد جو بات ہوئی تھی کہ ہم سورۃ البقرہ میں کیونکہ کر چکے ہیں تو اس لیے I'm not going to go into detail, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیوں آیتیں لوگوں کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں.
اور لوگ جو ہیں اپنی ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں، ثم قست قلوبکم، کہ تمہارے دل جو ہیں سخت ہو جاتے ہیں جیسے پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. اور پھر پتھروں کی قسمیں بتائی گئی تھیں کہ ایسے پتھر ہوتے ہیں جن کے اندر سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، اور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایک ضرب لگنے کی، جیسے عصا لگا تھا تو ایک ضرب لگنے کی دیر ہوتی ہے، جیسے جادوگروں کے دل پہ لگا، ایک ضرب لگنے کی دیر ہوتی ہے، اور ان کے اندر سے پانی جو ہے ایمان کا پھوٹ پڑتا ہے. اور کچھ نہیں، پانی نہ بھی ہو تو اللہ کی ہیبت اور اللہ کا جلال وہ جب دیکھتے ہیں اور حق ان کے سامنے ہوتا ہے تو کیا اس کے لیے ورڈ آیا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو ایسے ہوتے ہیں کہ اِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ جو ہے اللہ کی خشیت سے، اللہ کے جلال سے، in awe of that، وہ نیچے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو بینات جو ہے تو یہبط من خشیت اللہ، وہ پتھر جو ہیں وہ گر جاتے ہیں جیسے سجدے میں جادوگر گر گئے تھے. تو یہی عصا کا یہ میریکل تھا، یہ بینات ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. یہ آیت بھی ہم نے کور کی تھی سورۃ البقرہ کی، کہ ڈیفینیٹلی قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے پاس کلیئر سائنز بھیجے ہیں، اور کوئی کفر نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس کے اندر فسق ہو، جس کی فطرت جو ہے اندر سے مسخ ہو گئی ہے، وہ ان کو نہیں پہچان سکتا. ورنہ اگر انسان کی فطرت جو ہے وہ، لیکن سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت کدھر یہ ختم ہو رہی ہے. اقرا سے شروع ہوئی، جیسے ہم نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر اس کے بعد جو ہے ختم ہوئی کدھر، واسجد واقترب، رائٹ. تو وہ جس طرح سے وہ پتھر گر جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں آئیں ختم کدھر ہو رہی ہیں، واسجد واقترب. تو یہبط من خشیت اللہ، وہ عصا تھا، وہ بینات، لیکن مقصد اس کا بھی وہی تھا. وہ نہیں تھا کہ اٹ واز ریلیٹڈ ٹو کہ کیا دلوں کے اندر پانی کے چشمے پھوٹنے لگے ایمان کے. سجدے میں جو تھی پیشانیاں گر پڑیں، یہبط من خشیت اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بینات نے کیا تھا. اور ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے، جو اقرا سے شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سورت کو ختم کر رہے ہیں کہ اللہ کے سجدے میں جو ہے واسجد واقترب، یہ تمہارا اللہ سے قریب قرب لانے کے لیے جو ہے یہ آیتیں ہیں کہ تمہارے دل گواہی دیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور سجدے جو میں سے آنکھوں سے سجدے جو ہیں وہ ٹپک جائیں، انسان گر جائے. تو I think I'll stop here inshallah ta'ala. Okay, let me see. جزاک اللہ خیر.